سب کو ایک جیسا سمجھ لینا یا کسی کو اپنے تصور کے مطابق سمجھ لینا غلط ہے، اور آج کون ہے جو اس غلطی میں مبتلا نہیں؟ انصاف کے لیے اکیلے لڑنا پوری دنیا کا سلطان بننے سے بہتر ہے۔ بات سجدوں کی نہیں، خلوص نیت کی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ خالی ہاتھ لوٹ آتے ہیں ہر نماز کے بعد۔ بے نام سایہ درد ٹھہر کیوں نہیں جاتا؟ جو بیت چکا ہے وہ گزر کیوں نہیں جاتا؟ تم لوگوں سے کیا منوانا چاہتے ہو؟ جب تک اپنی نبضوں پر آزما نہ لو کچھ مت کہو۔ بے شک یہ اپنا اپنا مقدر ہے کہ عشق کہیں زندگی کی کھیتی ہے اور کہیں جان سے گزرنے کا نام۔ کئی چیزیں آدمی کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں مگر اس سے آگے نکل کر بس اس کی راہ میں جم جاتی ہیں۔ اسی طرح کئی خیال، کئی خواب مجسمہ ہو کر ٹھہرے رہتے ہیں۔ ایک مقام پر جدائی اور محبت کا مطلب ایک ہو جاتا ہے، سوز اور محبت کا مطلب ایک ہو جاتا ہے۔ فنا اور بقا کا راستہ ایک ہے، خود فنا اور بقا ایک ہی ہے۔ کچھ پھول اپنے ہی رنگ سے بیزار ہو گئے۔ غیروں سے تو ہر کوئی لڑتا ہے، تجھے لڑنا ہے تو اپنے نفس سے لڑ۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، مسجد رقص کرنے کی جگہ نہیں، مگر میں نے وہاں جہالت کو ناچتے دیکھا ہے۔ زندگی کا مقابلہ قبول کرو، امید کے تنکے جمع کرو اور اپنا آشیانہ دوبارہ تعمیر کر لو۔ یاد رکھو مایوسی موت ہے، اور قرآن کریم کا اعلان ہے کہ کافروں کے سوا اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں۔ تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، اب تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا ان کا انجام کیسا ہوا۔ ہم اپنے دکھ سکھ سہنے سے بہت پہلے کہیں ان کا انتخاب کر چکے ہوتے ہیں۔ اب یہ تیری ہمت ہے، چاہے جس کو حاصل کر۔ خود تیری ہی ہستی میں دوزخ بھی ہے، جنت بھی۔ خدا کے راستے پر آ ہی گئے ہو تو تیز بھاگو، تیز بھاگنا مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو۔ تھک ہی گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں تو گھسٹ لو، مگر واپسی کا ہرگز مت سوچنا۔ اگر تم اپنے گناہوں پر نہیں روتے تو تمہارے بعد تمہاری خاطر کون ان گناہوں پر روئے گا؟ بعض مرتبہ دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جسم کے محل کے اندر دل کے تخت پر اپنی جگہ بنا لوں تو عرش اعظم کی چادر مجھے اوڑھنے کو مل جائے۔ کتنا بیوقوف ہے وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز سمجھائی جا سکتی ہے۔ لوگ مومن تو ہیں، ایمان نہیں ہے باقی، جب سے کردار میں قرآن نہیں ہے باقی۔ کون کہتا ہے مسلمان نہیں ہے باقی، پر مسلمان میں انسان نہیں ہے باقی۔ بعض مرتبہ خوبصورت باتوں کو برے الفاظ خراب کر دیتے ہیں۔ محبت کی بس ایک ہی قیمت ہے، خود محبت۔ مسکراؤ کہ ابھی امید باقی ہے۔ تھکن پیروں سے اٹھ کر دل سے لپٹی، سفر کوئی ٹھکانا چاہتا ہے۔ جس طرح خوشی کے آنسو ہوتے ہیں اسی طرح غم کی مسکراہٹ بھی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے سروں کو اتنا بلند کر لیتے ہیں کہ پہاڑوں کی چوٹیاں نیچے رہ جاتی ہیں، لیکن ان کی روحوں کی پیمائش کرو تو تمہیں محسوس ہوگا کہ وہ ابھی تک اندھیری غاروں میں رینگ رہے ہیں۔ دنیا کی حقیقت تو یہ ہے کہ بندہ محنت سے کماتا، محنت اور مشقت سے جوڑتا اور حسرت سے چھوڑ جاتا ہے۔ جب آپ اس مقام پر پہنچ جائیں جہاں آپ کو کسی شخص کو متاثر کرنے کی ضرورت نہ رہے تو یہ آپ کی آزادی کی شروعات ہے۔ نیک عمل میں اگر شہرت کی بھوک شامل ہو جائے تو کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو برکت سے خالی ہو جاتا ہے۔
اگر شہرت مل بھی جائے تو قبولیت نہیں ملتی، اور اگر قبولیت مل جائے تو اطمینان قلب نہیں ملتا۔ کچھ تبدیلیاں دکھائی نہیں دیتی، مگر ہمیں اندر ہی اندر کاٹ کر ایک نئی شخصیت میں ڈھال دیتی ہیں۔ اپنا ماضی، اپنا گریبان اور اپنا ضمیر سبق لینے کے لیے بہترین جگہوں میں سے ہیں۔ خود پر بھی نظر رکھیں، یعنی اپنے خیالات، باتیں اور عمل پر بھی غور کریں۔ زیادہ تر محنت، وقت اور سرمایہ سوچ کی تبدیلی میں لگتا ہے۔ سیکھیں اور سکھائیں، قوموں کی ترقی کا یہی راز ہے۔ اللہ کے دوست کا دوست اللہ کا دوست ہے، اللہ کے محبوبوں کا محبوب اللہ کا دوست ہے۔ اللہ تو دوستی بناتا رہتا ہے، لیکن آپ ہی نہیں بنتے۔ صبر کرو، اس لیے تو اللہ نے صبر کا اتنا بڑا اجر رکھا ہے کہ جب سب کچھ فنا ہونے لگے تو انسان بقا کے لیے دعا کرے۔ روحانیت کیا ہے؟ وحدانیت کیا ہے؟ اکیلے ہو جانے پر راضی ہو جانا، یہ جان لینا کہ زندگی واحد ہے، خدا واحد ہے اور تم بھی ایک ہو۔ تم اکیلے ہو، دوسرا صرف سایہ ہے، اور سایہ ہمیشہ جھوٹ ہوتا ہے، گھٹتا ہے، بڑھتا ہے اور مٹتا رہتا ہے۔ سکون کہاں چھپا ہوا ہے؟ غفلت ہو جائے تو سجدے میں، اور گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ اگر آپ حق کے ساتھ نہیں کھڑے تو پھر تاریخ اس سے کوئی غرض نہیں رکھتی۔ آپ مسجد کے حجرے میں تھے یا کسی آوارہ جگہ پر۔ اختلافات کو نفرت کی حد تک نہ لے جایا جائے، یہی تاریخ کا سب سے بڑا سبق ہے۔ کوئی شخص اچھا استاد صرف اس وقت بنتا ہے جب وہ پہلے اچھا شاگرد بنا ہو۔ اللہ اور اس کے انبیاء سے محبت اور عقیدت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن یہ محض زبانی نہیں، عملی بھی ہو، حل عملی محبت ہی کا ملے گا۔ آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق بہت سے دروازوں کی چابی ہے۔ گناہوں کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ روز کے کام مشکل کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کتنے قریب ہیں، نہ ہی کوئی دروازہ ہے، نہ ہی کوئی پردہ۔ کسی کا برتن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے چلا آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ سب بانٹ کر آ رہا ہو۔ ہر درد سبق دیتا ہے، اور ہر سبق انسان کو بدل دیتا ہے۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے۔ جو کسی دوسرے کے کندھے پر سوار ہو، اسے اس سے کوئی غرض نہیں کہ شہر کتنا دور ہے۔ بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا۔ لوگ سب بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے، پھر چاہے وہ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا۔ اے میرے رب، خواہشات بھی دل میں وہی ڈالنا جس پر تو راضی ہو۔ جب کسی ایسی بات کو دل میں بند کر دیا جائے جو چھپانے کی نہ ہو تو وہ بھی درد بن جایا کرتی ہے۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ تعالی مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ کوئی بھی آیت آپ کے سامنے یوں ہی نہیں آتی، وہ آپ کے لیے ہی ہوتی ہے، تو آیتوں کو بس یوں ہی پڑھ کر سن کر نہ گزار دیا کریں۔ آپ کے سامنے وہی لایا جاتا ہے جو آپ کے لیے ہوتا ہے۔ وقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جیسے چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ امیر شخص وہ ہے جس کے پاس سچے دوست ہوں۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ جاتا۔ ایسے لوگوں سے دور رہیں جن کے پاس شکوے ہی شکوے ہیں، الزام ہی الزام۔ نہ انہیں جینا آتا ہے، نہ وہ آپ کو اچھے سے جینے دیں گے۔ تم قرض لینے سے پرہیز کرو،
کیونکہ قرض رات کو غم کا سبب ہے اور دن کو رسوائی کا۔ ہر انسان دوسرے انسان سے صرف اپنے درد اور خوف کے سہارے تلاش کرتا ہے، جبکہ سب کا غم ایک ہے، ہر کوئی تنہا اور اکیلا ہے۔ جب تک قدرت، طاقت اور اختیار ہو، اللہ کی مخلوق پر احسان کرو، آسانیاں پیدا کرو، کیونکہ انسان کی قدرت، اختیار ہمیشہ باقی نہیں رہتے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، جبکہ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ گھپ اندھیروں کے بعد دن کے اجالے بھیجتا ہے۔ سنو، بہت زیادہ بحث، تکرار کرنے اور جھگڑنے والے ہلاک ہو گئے۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی میں لگا رہتا ہے اور دوسروں کی کمی نکالتا رہتا ہے، اس کے اندر تبدیلی کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت تو دیتا ہے، لیکن جب اس پر گرفت فرماتا ہے تو وہ بھاگ نہیں سکتا۔ انسان جب تک انسان ہے، اس کی فطرت برائی سے نفرت کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ہر شخص اپنی طاقت دوسروں کی چیز کو لوٹانے میں صرف کرنے کے بجائے اپنی اچھی چیز پیش کرنے پر صرف کرے۔ معاملہ اس وقت بگڑتا ہے جب خرابی سے خرابی کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمیشہ برائی کو بھلائی سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ زندگی کی اصلاح اسی طرح ممکن ہے۔ اللہ لطافت کی بنا پر خبر رکھتا ہے اور علم کے اعتبار سے احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ تمہارے ضمیر اس کے جاسوس ہیں اور تمہاری تنہائیاں بھی اس کے سامنے ہیں۔ اگر آپ اپنی خودی سے واقف نہیں تو آپ ایک اپاہج ذہن ہیں اور اس ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح ہیں جس میں سے بو آنے لگتی ہے۔ دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ تلاش جاری رکھو، اور تم پر ہی کیا منحصر ہے، ہر آدمی کچھ نہ کچھ تلاش کرتا رہتا ہے۔ جس دن تلاش نہ رہی، آدمی کے اندر بے چینی نہ رہی، آدمی نہیں رہے گا۔ میرا وہ سوال پورا ہو خدایا جو میں نہیں جانتا، مگر جو میری روح کو بے قرار رکھتا ہے۔ دنیا میں محبتوں کی ساری داستانیں شوق اور صبر کی داستانیں ہیں، جان دینے والے کے حوالے کرنے کی۔ پکارنے میں تیزی کرو، پکارنے میں اپنے آپ کو لگا دو، بھلا دو۔ سب قافلے روا ہو جاتے ہیں، اور زندگی کا بھی، زندگی جو فنا کی ضد میں ہے۔ زندوں نے مردوں سے کب عبرت حاصل کی ہے؟ جو زمین کے نیچے ہے وہ زمین پر چلنے والوں کو کوئی سبق نہیں سکھا سکتی۔ سیکھنے والوں کے سر اٹھے ہوئے ہیں اور نگاہیں عرش کی طرف ہوتی ہیں۔ وہ انسان روح کے ویرانے سے نہیں نکل سکتا جس نے ماں باپ کا ادب نہ کیا اور جس کو اولاد سے محبت نہ ہو۔ 3 چیزیں انتہائی مشکل ہیں: راز کو راز رکھنا، بے عزتی کو بھول جانا اور فرصت کا صحیح استعمال کرنا۔ کسی کو چھوڑ دینے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا کہ اب تک اس کے ساتھ آپ کیوں تھے۔ جو شخص زندگی پر راضی ہے وہ اللہ پر راضی ہے اور اللہ اس سے راضی ہے۔ جسے قریبی چھوڑ دیں اسے بیگانے مل جائیں گے۔ بے مقصد انسان مرتا ہی رہتا ہے، با مقصد انسان مر جانے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ اگر صرف عبادت ہی اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہوتی تو انسان پر زندگی کے دیگر فرائض عائد نہ کیے جاتے۔ بعض مرتبہ اللہ تمہارا یوسف اس لیے بھی گم کر دیتا ہے تاکہ تم یعقوب کی سی تڑپ پیدا کر سکو۔ وقت سے آگے گزرنے کی سزا ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی تنہا رہ جاتا ہے۔ فطرتاً ہر شخص کو بھلائی کی طلب ہوتی ہے، مگر جہالت کی وجہ سے شر کو وہ خیر سمجھ لیتا ہے۔ اس لیے زندگی میں مسلسل کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جہالت کو دور کیا جائے تاکہ لوگ خیر اور شر میں فرق کر سکیں۔
تم اس شخص کو بھول سکتے ہو جس کے ساتھ تم نے کہے لگائے ہوں، لیکن اس شخص کو کبھی نہیں بھول سکتے جس کے ساتھ تم نے آنسو بہائے ہوں۔ نئی سے نئی بلندیوں کو پہنچے، لیکن ایسی اونچائیوں سے بھی ضرور بچیں کہ جہاں سے دوسرے سب چھوٹے لگنے لگ جائیں۔ آپ کی اپنی ذاتی کائنات میں آپ نے جتنا حصہ اللہ کو دے رکھا ہے، اتنا ہی اللہ کی کائنات میں آپ کا حصہ ہے۔ اچھے لوگوں کا مل جانا ہی اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ مکان بنانا ہماری تدبیر ہے، اس میں سکون ملے گا یا بے چینی، یہ ہمارا مقدر ہے۔ عام لوگوں کی خواہشات اور امیدیں ہوتی ہیں، کامیاب لوگوں کے مقصد اور منصوبے ہوتے ہیں۔ جس طرح آفتاب کی روشنی آفتاب سے الگ نہیں کی جا سکتی، بالکل اسی طرح علم عمل سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ جو تمہاری طرف آنا چاہے اس سے کنارہ کشی نقصان ہے، اور جو تم سے کنارہ کش ہو جائے اس کی طرف بڑھنا ذلت نفس ہے۔ تمنائیں دل کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہیں، آرزو سے آزاد دل ہی شہنشاہ ہے۔ خوف کبھی بلند پرواز نہیں کر سکتا۔ اگر انسان کا باطن سچا نہ ہو تو سچائی کا مذہب اسے کوئی کامیابی نہیں دیتا۔ پاکیزہ خیالوں کے لیے کردار میں پاکیزگی کا ہونا لازمی ہے۔ طوفانوں کی طاقت سب کشتیوں کو نہیں ڈبو سکتی۔ جب کسی قوم یا کسی شخص کا دعا سے اعتماد اٹھ جائے تو آنے والا وقت مصیبت کا زمانہ ہوتا ہے۔ سوچنا اور ہر وقت سوچنا ہلاکت ہے۔ ہم اپنی خوش فہمی کو آگاہی کہتے ہیں اور دوسروں کی آگاہی کو غلط فہمی۔ تعجب ہے، طاقت دراصل خوف کے حدود میں بادشاہی کرتی ہے۔ بے خوف لوگوں کی حدود میں طاقت کا گزر ممکن نہیں۔ اگر انسان اپنے کسی حاصل پر ہمیشہ قابض رہنے کی خواہش نکال دے تو ملال پیدا نہیں ہوگا۔ بلند خیالی، ایثار، یہ ہے کہ دوسروں کو روشنی دینا خود میں آگ لگا کر۔ جب تک انسان کو اپنے عقیدے پر مکمل اعتماد اور یقین نہ ہو، وہ حقیقت کو کیسے قبول کر سکتا ہے؟ جاگنے والے زندہ ہوں تو سونے والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لوگوں سے الگ رہ کر سوچو گے تو لوگوں سے الگ سوچ مل جائے گی۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ جو حق سے منہ موڑتا ہے وہ اپنا رخ تباہی کی طرف کر لیتا ہے۔ جتایا جانے والا احسان ضائع ہو جاتا ہے۔ مغفرت کمائی نہیں جاتی کسی بھی عبادت سے، مغفرت صرف مانگی جاتی ہے۔ کائنات کے بڑے مضامین میں نہ پڑھو، بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دو۔ اس کو راضی رکھو جو ہم سفر ہے، چاہے وہ ہم خیال نہ بھی ہو۔ مسلمانوں میں زوال کے جو سبب ہیں تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے عبادت اور عبادت گاہوں کا تو بڑا خیال کیا، مگر انسان کا خیال چھوڑ دیا۔ جس کی رات بیدار ہو جائے اس کا نصیب جاگ اٹھتا ہے۔ کم آرزوؤں والے انسان سکون سے رہتے ہیں۔ بندہ اندر سے برا نہیں ہوتا، ضرورت ہی اسے برا کر دیتی ہے، اور ضرورت ہی نیک کرتی ہے۔ ضرورت نکال دو تو بندہ ٹھیک ہے۔ اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کر دو۔ اللہ کا احسان چاہتے ہو تو لوگوں پر احسان کرو۔ نجات چاہتے ہو تو سب کی نجات مانگو۔ دو انسانوں کی محبت یکساں نہیں ہو سکتی، اس لیے محبت کا بیان مشکل ہے۔ دراصل محبت ہی وہ آئینہ ہے جس میں انسان اپنی اصلی شکل، باطنی شکل اور حقیقی شکل دیکھتا ہے۔ برائی کی تلاش ہو تو اپنے اندر جھانکو، نیکی کی تمنا ہو تو دوسروں میں ڈھونڈو۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ مال و دولت کی ہوس اور نفس کی لذتیں چھوڑ دی جائیں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔
تجھ پر لازم ہے کہ اللہ کے علاوہ کے خیال کو اپنے دل سے نکال دو۔ ہے تھکن ساری دنیا، ہے سکون صرف ذکر الہی۔ اس کی رحمت پر نگاہ رکھی جائے تو خوف ختم ہو جاتا ہے۔ خوف آخر مفروضہ ہی تو ہے، وہ المیہ جو ابھی رونما نہیں ہوا اور رونما ہو سکتا ہے، اندیشہ کہلاتا ہے۔ انسان اگر مستقبل کو آئینہ تخیل میں اتارنے کی بجائے حال کے فرض اور قرض کو ادا کرے تو وہ خوف سے بچ جاتا ہے۔ ہم کسی کی دعا کی تاثیر ہیں، ہماری دعائیں کسی اور زمانے کو اثر دیں گی۔ جس آدمی کے پاس دین کی راہ پر چلنے کے لیے نہ وقت ہے نہ مزاج، وہ اپنی ناکامی کے بارے میں اور کیا کہہ سکتا ہے؟ اگر محبت کی تمنا ہے تو پھر وہ وصف پیدا کر، جہاں سے عشق چلتا ہے وہاں تک نام پیدا کر۔ راستہ سچا نہیں ہوتا بلکہ مسافر سچے ہوتے ہیں۔ اللہ کو گواہ بنا کر اپنی غلطی پر معذرت اور آئندہ ایسی غلطی نہ کرنے کا وعدہ توبہ کہلاتا ہے۔ جس آدمی کو کسی اور مسلمان کے بخشے جانے پر یقین نہیں ہے، اس کی اپنی بخشش خطرے میں ہے۔ اللہ کا دوست وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز سے غنی نہیں ہوتا، یعنی اس کا دوست اس کی ذات کے علاوہ کسی چیز سے آرام نہیں پاتا، اس لیے کہ اس کی ذات کے علاوہ اس دوست کا کوئی مقصد اور کوئی طلب نہیں ہوتی۔ ایسے آدمی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے جس کو اللہ معاف کر سکتا ہے، اور اللہ تو ہر کسی کو معاف کر سکتا ہے۔ شریف انسان اپنی فضیلت پر خوش ہوتا ہے اور کمینہ شخص اپنے مال و دولت پر فخر کرتا ہے۔ جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ مالدار رہے گا۔ تم سب اللہ کے دین کے اعتبار سے بھائی بھائی ہو۔ تم میں صرف اندر کی برائی اور بری نیتیں ہی اختلاف پیدا کرتی ہیں۔ ہر چیز کے لیے صفائی ہے، اور دلوں کی صفائی اللہ کا ذکر ہے۔ عقل مند اور بے وقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنے عیب خود دیکھتا ہے اور بے وقوفوں کے عیب دنیا دیکھتی ہے۔ اپنے حال پر افسوس کرنا، اپنے آپ کو لوگوں میں قابل رحم ثابت کرنا اللہ کی ناشکر گزاری ہے۔ باشعور انسان وہ ہیں جو اپنے آج کو گزرے ہوئے کل سے بہتر بنائے۔ بزرگ لوگ کہا کرتے تھے، جو لوگ ماضی کی یاد اور مستقبل کے اندیشے میں مبتلا رہتے ہیں وہ اپنے حال کو برباد کر دیتے ہیں۔ مقابلے کا پہلا میدان تمہارا نفس ہے، اس سے جنگ کر کے آزما لو کہ تم آزاد ہو یا غلام۔ روشنی میں ہر کوئی راہ دکھانے کی خواہش رکھتا ہے، مگر اصل بات تو تب ہے جب کوئی اندھیروں اور مایوسیوں کے دور میں مشعل جلائے۔ جو شخص نیکی اور برائی کے درمیان فرق کو سمجھتا ہے، حقیقت میں وہی خدا کے قریب ہے۔ دوسروں کو بے عمل سمجھنا یہ بھی دل میں چھپا ایک تکبر ہے۔ کچھ لوگوں کی عزت ان کی برائی سے بچنے کے لیے کی جاتی ہے۔ جس کا خدا پر یقین نہ ہو اس کا دعا پر یقین کیوں ہوگا؟ دعا دراصل پکار ہے، فریاد ہے، مالک کے سامنے التجا ہے، اپنی فانی اور محدود زندگی کی کسی الجھن سے نکلنے کے لیے۔ سچ جیسی عبادت کوئی نہیں ہے اور جھوٹ جیسا گناہ کوئی نہیں۔ جس میں جتنا سچ ہے وہ اتنا بڑا ولی ہے۔ آدمی تو گزر گیا چلا گیا، لیکن اپنی یادیں چھوڑ جاتا ہے، اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں اتنا کچھ نہیں تھا جتنا چلے جانے کے بعد ہو جاتا ہے۔ پچھتاوے، دکھ اور افسوس اپنے وقت پر ہی اچھے لگتے ہیں۔ وقت نکل جائے تو انسان کو ہر حال میں خوش رہنے کی عادت ڈال لینی چاہیے، ورنہ بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ جب پرانی دوستیاں ہی نبھانے کی توفیق اور فرصت میسر نہ ہو تو نئے لوگوں سے ملنے کا فائدہ کیا؟ صبر کا مطلب یہ ہے کہ مشکل وقت ہو اور آزمائش ہو لیکن کسی سے بیان نہ کی جائے۔ ایسے غم سے خوف آتا ہے جس کی قیمت
ہمیں بولنے کی بجائے خاموشی سے چکانا پڑے۔ کچھ الفاظ دلوں میں سوئی کی نوک کی طرح بیٹھ جاتے ہیں، جب کبھی بھی حرکت کرتے ہیں، درد کرتے ہیں۔ اگر آپ کو شاخوں پر پھل لگا دکھائی دے تو سمجھ لو کہ اس درخت کی جڑیں مضبوط اور بہت گہری ہیں۔ اپنے نفس کو ذلیل کرنے کے عمل میں اتنے آگے نہ چلے جانا کہ اپنی ذات کی ہی توہین کر بیٹھو۔ بدبخت نظاروں کی تلاش میں لگا رہنے والا انہی بدبختیوں کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے۔ انسان پر کبھی راستہ بند نہیں ہوتا، ہر دیوار کے اندر دروازہ ہے جس میں سے مسافر گزرتے رہتے ہیں۔ کبھی ہم وقت کو اور کبھی وقت ہمیں ضائع کرتا ہے، دونوں ایک دوسرے سے بدلہ ضرور لیتے ہیں۔ من میں جب حقیقت کا شور ہو تو جسمانی وجود خاموشی اور سکتے کی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ دل کی 1000 آنکھیں ہوتی ہیں، مگر ان میں سے ایک آنکھ بھی اپنے من پسند شخص کے عیب نہیں دیکھ سکتی۔ روح کی بیداری سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس خواہشیں تو ہو سکتی ہیں، مگر آپ ان سے چمٹتے نہیں ہیں۔ اللہ کو اپنے بندے کی کوئی ادا پسند آتی ہیں تو اسے لمحوں میں قرب کی وہ منزلیں طے کروا دی جاتی ہیں جو بڑے بڑے عابدوں کے لیے رشک کی وجہ بن جاتی ہیں۔ وہ کتنا کمال کا لمحہ ہوتا ہے جب بالآخر مٹی ہو جانے والا انسان مٹی پر سر رکھ کر اپنے رب کے سامنے اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہے۔ اپنے آنسوؤں کی قیمت اتنی رکھو کہ ہر کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے، اور اپنی مسکراہٹ کو اتنا بے مول کر دو کہ ہر کوئی اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ اگر تم وہی دیکھتے ہو جو روشنی ظاہر کرتی ہے اور وہی سنتے ہو جس کا اعلان آواز کرتی ہے، تو در حقیقت نہ تم دیکھتے ہو اور نہ سنتے ہو۔ ہر رات آنکھیں انہی سوچوں میں گم ہو جاتی ہیں کہ ہمارا مقصد حیات کیا تھا اور ہمیں تھکا کن کاموں نے دیا۔ انسان کمزور نہیں، نفس کمزور ہے۔ عمل میں تاخیر نہیں، نیت میں خلل ہے۔ وقت کی کمی نہیں، سستی کی لت ہے۔ رزق کی کمی نہیں، لالچ کی بہتات ہے۔ انسان کا قحط نہیں، انسانیت کی تھوڑ ہے۔ رب کو عبادت سے اور مخلوق کو اپنے اخلاق سے راضی کرو، دنیا اور آخرت دونوں میں خوش رہو گے۔ جب تک تم اپنی خودی کے احساس میں مست رہو گے، تم کسی باکمال کے کمالات کی کیا قدر کر سکتے ہو؟ وہ انسان جس کے ذہن میں نقص ہو کسی کام کے مقام کو نہیں سمجھ سکتا، چاہے تمہارا نفس کتنا ہی تربیت یافتہ ہو جائے، مگر اس کی گردن سے زنجیر الگ نہ کرو۔ کیا تم نے کبھی ایک بیج کو زمین پر گرتے دیکھا جو نئی زندگی کے ساتھ نہ اگا ہو؟ تو پھر تمہیں اس بیج پر کیوں شکوہ ہے جس کا نام انسان ہے؟ بے شک خواہشات نفس کا چھوڑنا کڑواہٹ پیدا کرتا ہے، لیکن یہ اللہ کی دوری کی کڑواہٹ سے بہتر ہے۔ عقل مند وہ ہے جو دوستوں کی مصیبت اور موت سے عبرت حاصل کر لے۔ اللہ اور بندے کے درمیان حجابات میں سے سب سے بھاری حجاب نفس کا ہے، اس کے ہٹتے ہی کوئی حجاب نہیں رہتا۔ موت کے وقت جو صفت ہونا خود میں پسند ہو وہ اسی لمحے اختیار کر لی جائے، کیونکہ موت کسی پل بھی آ سکتی ہے۔ علم بحث کرے گا اور عمل خاموش رہے گا۔ ہمیں کس دنیا پر فخر ہے جس کا بہترین مشروب مکھی کا تھوک یعنی شہد ہے اور بہترین لباس کیڑے کا تھوک یعنی ریشم ہے؟ ہمیں اس دنیا سے کیا لینا جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے؟ محبت، معافی، عبادت، یہ سب پردے کی چیزیں ہیں۔ دونوں جانب کی خاموشی بات مکمل کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قربت کا بہترین راستہ عاجزی اختیار کر لینا ہے۔ جس کو آپ ناراض سمجھتے ہیں ممکن ہے کہ وہ انتظار میں ہو۔ اگر وہ رب کوئی دروازہ بند کرتا ہے تو پہلے کہیں کسی کھڑکی کا راستہ بھی بنا دیتا ہے۔